الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Once again, welcome to you our program Prophetic Stories. اس پروگرام میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے متعلق جانتے ہیں. آج ہم اللہ پاک کے پروفٹ حضرت ایوب علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں جانیں گے. فرسٹ آف آل آئیے درود پاک کی فضیلت جانتے ہیں. لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ 50 ٹائمز مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا تو کل بروز قیامت میں اس سے ہینڈ شیک یعنی مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین آئیے چلتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بایوگرافی کی جانب. ناظرین آپ علیہ السلام کا نام مبارک ایوب ہے. If we are talk about the physical appearance of Prophet ایوب علیہ السلام تو آپ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور نہایت حسین اور جمیل تھے. اگر ہم بات کریں آپ کی آنکھوں کی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بہت خوبصورت اور کشادہ تھیں اور اللہ پاک نے آپ کو لمبا قد عطا فرمایا تھا. اگر بات کریں آپ علیہ السلام کی اولاد کے متعلق تو اللہ Almighty blessed him with many children. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دنیاوی مال و متاع بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا. کثیر مقدار میں آپ علیہ السلام کے پاس دنیاوی مال موجود تھا اور دنیاوی ہر قسم کی دولت ہر قسم کا مال آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھا. اگر بات کریں آپ علیہ السلام کی کردار کی تو آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے نہایت عمدہ کردار کے مالک تھے. ناظرین اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت سے احسانات فرمائے اور اللہ Almighty put him through trials اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں بھی مبتلا فرمایا. آزمائش اس طرح کی ہوئی کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے مکان کے گرنے سے آپ کی اولاد دب کر فوت ہو گئی. اس کے بعد آپ کے جتنے بھی جانور تھے جو بھی اینیملز تھے وہ سب مر گئے ہلاک ہو گئے اور آپ کی جتنے بھی باغات تھے جتنے بھی کھیت تھے وہ سب بھی ختم ہو گئے. ناظرین یہ آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جسمانی آزمائش میں مبتلا فرمایا. آپ علیہ السلام کی مبارک جسم پر زخم ہونا شروع ہوئے. ناظرین اس حالت میں تمام لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے آپ کی وائف کے کہ آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں. ناظرین جب ایوب علیہ السلام کو آپ کے نقصان کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ السلام کہتے کہ میں کیا کروں, جس کا تھا اس نے لے لیا, اسی نے عطا کیا تھا, اس میں میرا کیا تھا, جس کا تھا اسی نے واپس لے لیا. آپ علیہ السلام ہر طرح کے نقصان پر بھی صبر فرماتے اور اللہ کا شکر ہی ادا کرتے تھے. ناظرین یہ آزمائش ہے, یہ جسمانی آزمائش, یہ اولاد کی آزمائش, یہ مال کی آزمائش آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھی کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں, وہ کوئی گناہ نہیں کرتے. تو یہ آزمائشیں کسی گناہ کے سبب نہیں تھی بلکہ آپ علیہ السلام کے رینکس کو آپ کی اسٹیٹس کو اللہ پاک نے مزید بلندی عطا فرمانی تھی. ان وجوہات کی بنا پر اللہ پاک نے آپ کو ان آزمائشوں میں مبتلا فرمایا. ناظرین یہ آزمائشیں کئی سالوں تک چلتی رہیں اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے چشمہ جاری ہو گیا. پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ٹیک اے باتھ ود دس واٹر, کہ اس پانی سے غسل کریں. تو آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اللہ پاک کے آرڈر کے مطابق اس پانی سے غسل کیا اور آپ کی تمام بیماریاں بھی دور ہو گئیں, آپ کی تمام آزمائشیں بھی ختم ہو گئیں اور اللہ پاک نے آپ کو صحتیاب فرما دیا. ناظرین پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جنتی لباس عطا فرمایا. شفا یابی کے بعد 70 سال تک آپ نے زندگی نعمت اور راحت میں بسر کی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کیا، اور آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کی قوم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی فالو کیا، اور آپ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد پھر قوم نے اپنا دین تبدیل کر دیا۔ ناظرین، امید ہے آج کی اس اسٹوری سے آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی، بہت سارے ایسے لیسنس ہیں جو ہمیں ضرور گین کرنے چاہیے، ضرور سیکھنے چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش کے دن آئے، مصیبت کے دن آئے تو ہم امید نہ چھوڑیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اور اس امید پر رہنا چاہیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور یقیناً اللہ پاک ہمیں اچھا وقت بھی عطا فرمائے گا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی کسی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی کی ضمانت لے لی تھی، کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک عرصے تک قید میں رہنا پڑا اور مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام در حقیقت حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور ناظرین، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الصاد اور سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بایوگرافی اور اسٹوری جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک سٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ You can good take care of yourself and we will meet again inshallah in the next episode with another story and other prophet علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔